أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين إمام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان اکرامی، محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی حضرات کو رمضان مبارک، بہت بہت مبارک. جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس جیسے وبا پھیلی ہوئی ہے، مرض پھیلا ہوا، وائرس پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک جگہ نہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ایک جگہ جمع ہو کر کے دینی اور مذہبی پروگرام انجام دے سکتے ہیں. لہٰذا خواجہ شیعہ اثنا عشری جماعت پونا نے یہ بیت القائم چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے پروگرام، محافل و مجالس اور دیگر پروگرام انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے، جس میں مسائل شرعیہ ہوں گے، دعائیں، استغفار وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں تک پہنچایا جائے گا. آج کی جو گفتگو ہے وہ استقبال ماہ رمضان مبارک کے سلسلے سے ہے. اللہ کی بارگاہ میں پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم اس مبارک مہینے کے صدقے میں تمام شیعان اہل بیت، محبان اہل بیت کو تمام آفات عرضی اور سماوی سے، اور خاص طور سے یہ کورونا وائرس جیسی وبا سے تحفظ فرمائے اور سب کو اپنی عافیت میں رکھے، امن اور سکون کے ساتھ. رمضان مبارک خداوند عالم کی طرف نسبت رکھنے والا مہینہ ہے، جسے سید الشہور کہتے ہیں، جسے شہر توبہ کہتے ہیں، جسے شہر المغفرت کہتے ہیں. اس مہینے کو خداوند عالم نے بہت ہی زیادہ عظمت اور برکتیں عطا فرمائی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خداوند عالم نے قرآن کریم جیسی عظیم اور مستحکم کتاب نازل فرمائی ہے. قرآن کریم کی ہی آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ جس میں خداوند عالم نے رمضان مبارک کے روزوں کو واجب قرار دیا ہے، اور ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو واجب قرار دیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر روزہ واجب تھا. ہم نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ معلوم یہ ہو کہ تم لوگوں میں متقین کون ہے. تم لوگوں کے لیے تقوی اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے. روزے کے ذریعے سے تم قرب پروردگار، تقوی الہی کو اختیار کر سکتے ہو. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمد رمضان مبارک کے سلسلے سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جسے شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے نزدیک، تمہارے قریب وہ مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا ہے، جو رحمتوں والا ہے، جو مغفرت والا ہے. یعنی اس مہینے میں تم برکت پروردگار حاصل کر سکتے ہو، رحمت پروردگار حاصل کر سکتے ہو، مغفرت حاصل کر سکتے ہو. اسی خطبے کے اندر پیغمبر نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ انسان جو رمضان المبارک کو حاصل کرے، پائے، اور وہ مغفرت سے محروم رہ جائے. یعنی اگر جس کی زندگی میں رمضان مبارک آئے اور اس کے بعد بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے، تو پیغمبر کی نگاہ میں وہ انسان بدبخت کہلاتا ہے، شقی کہلاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں انسان کو اس مہینے کے اندر استغفار، توبہ میں اپنی زندگی گزارنا چاہیے. یہ جو دور ہے جس میں ہم اپنے گھروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، اسے اپنے لیے تضیع الاوقات کو، وقت کو برباد نہ کریں، بلکہ ان وقتوں کو غنیمت سمجھ کر کے قرب پروردگار حاصل کریں.
ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگائیں، اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ آئندہ مستقبل میں ہم سے گناہ سرزد نہ ہونے پائے۔ جو خداوند عالم نے ہمیں لطف و کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت سے نوازا ہے، وہ سلب نہ ہونے پائے۔ یہ ہم کوشش کریں کہ فضل پروردگار ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ ہو سکے، ہم اس سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس لیے کہ پیغمبر نے اسی خطبے کے اندر ایک عجب جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خداوند عالم بہشت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ دعا کرو کہ جو دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے وہ بند نہ ہونے پائے۔ دعا کرو یہ دروازہ جو کھلا ہے تمہارے اوپر جنت کا، بہشت کا، وہ بند نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، خداوند عالم نے اس رمضان المبارک میں تمہارے اوپر جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، دعا کرو وہ دروازہ تمہارے اوپر کھلنے نہ پائے۔ یعنی بند اللہ نے کیا جہنم کا دروازہ، کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم پر کھلنے نہ پائے۔ جنت کا دروازہ اللہ نے کھول دیا ہے، کوشش یہ کرنا ہے کہ جنت کا دروازہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے بند نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد پیغمبر عجب جملہ ارشاد فرماتے، پیغمبر فرماتے، اے لوگو، خداوند عالم نے اس مبارک مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیا ہے، مقید کر دیا ہے، دعا کرو وہ تمہارے اوپر غالب نہ ہونے پائے۔ یعنی اب تم یہ کوشش کرو کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے کہ تمہارے اوپر شیطان غلبہ نہ حاصل کر سکے۔ یہ چیزیں کب نصیب ہوں گی کہ جنت کا دروازہ کھلا رہے، جہنم کا دروازہ ہمیشہ بند رہے اور شیطان ہمارے اوپر غالب نہ ہونے پائے۔ یہ کب ہوگا کہ جب ہم اپنی زندگی کو استغفار میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، مناجات میں گزاریں، شبہ قدر میں خداوند عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز میں رات کی شب بیداریاں کریں، تب جا کر کے خداوند عالم کی قربت حاصل ہوگی اور اس مبارک مہینے کا زیادہ سے زیادہ ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کے سارے لیکچرز اور انشاءاللہ تعالی دیگر محافل و مجالس اس بیت القائم کے چینل کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ان پروگراموں کو آپ حضرات دیکھیں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہم لوگوں کو رمضان المبارک میں زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ خداوند عالم ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ آفات عرضی اور سماوی خصوصی طور پر جو یہ کرونا وائرس جیسی جو وبا ہے، میرے معبود اس سے تمام شیعان اہل بیت، محبان اہل بیت کو تحفظ عطا فرما۔ میرے معبود دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، شیعان اہل بیت کو امن اور سکون عطا فرما، سب کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔